بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم کے روزے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ محرم کے روزے خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم احرام کے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن کے روزے کی مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشوراء کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت اور فجر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ اس نئے سال کے آغاز سے اپنی زندگیوں کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے۔ مزید حدیث جاننے کے لیے ہمارے دینی چینل سے جڑے رہیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔